دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دعا میں عاجز مت بنو، اس لیے کہ دعا کے ساتھ کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مستفید ہونے کا اہم ذریعہ اور سبب ہے۔ دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہیں۔ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ کا متقی بندہ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ تقدیر الہی کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی اور سوائے نیکی کے کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تقدیر کو حتمی ہونے کے بعد بھی بدل دیتی ہے۔ جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہو، اس کی اپنی محسن کے لیے کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ دعا کا حیات انسانی سے گہرا تعلق ہے اور اپنے اثرات کے لحاظ سے ایک مسلمہ تاریخ ہے۔ دعا آفت و مصیبت کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے۔ دعا زندگی کا وہ سرسبز گل ہے جو پورے گلشن حیات کو معطر رکھتا ہے۔ دعا احساس بندگی کی وہ معراج ہے جس کے اوپر کوئی معراج نہیں۔ دعا خالق و مخلوق کے درمیان کا وہ پل ہے جو خالق سے مخلوق کو سیدھا جوڑ دیتا ہے۔ دعا سرگوشی ہے جو رب کائنات سے کی جاتی ہے۔ کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ سجدوں میں دعا کرنے کی عادت ڈال لیں، کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جمعے کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس میں کی جانے والی کوئی بھی دعا قبولیت سے سرفراز ضرور ہوا کرتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ جب تم صبح کی نماز ادا کر لو تو دعا کا سہارا لیا کرو اور صبح سویرے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔